ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہے اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے بھی ہے اور اشہر حج میں سے بھی ہے۔ اشہر حرم کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور فرمایا کہ ان 12 مہینوں کے اندر منہا اربعۃ حرم، فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں، جو احترام والے ہیں، جو عزت والے ہیں، جو کہ مقدس مہینے ہیں۔ اور وہ 4 مقدس اور محترم مہینے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور تیسرا محرم کا مہینہ ہے اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے کہ یہ مہینے عزت احترام والے ہیں اور حرمت والے مہینے ہیں، مقدس اور محترم مہینے ہیں۔ اور ذوالقعدہ کا مہینہ اشہر حج میں سے بھی آتا ہے۔ حج کے مہینے 3 اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، ایک شوال کا مہینہ، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، تو شوال اور ذوالقعدہ کو بھی حج کا مہینہ کہا گیا، اس لیے کہ اگر کوئی حج کے لیے شوال کے مہینے میں احرام باندھ کے سفر شروع کر لے، ذوالقعدہ کے مہینے میں احرام باندھ کر حج کے لیے سفر شروع کر لے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے بھی ہے، تو اس لیے ذوالقعدہ کے مہینے کو دوہری فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو حرمت والے مہینوں میں یہ شامل ہے اشہر حرم میں، اور دوسری فضیلت اس کو یہ بھی حاصل ہے کہ یہ حج کے مہینوں کے اندر بھی ذوالقعدہ کا مہینہ شامل ہے۔ اور اسی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن 6 ہجری کے اندر، اور اپنا خواب صبح صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور ہم قربانی کر رہے ہیں اور ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی ہے، حضور کا خواب ہمارے خوابوں جیسا نہیں ہے۔ ہمارے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور ہم خواب کے اندر دیکھتے کچھ اور ہیں اور بعض دفعہ اس کی تعبیر کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی سچے خواب تھے۔ جب صحابہ کرام نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، سر مڈوا رہے ہیں اور حلق کروا رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اس وجہ سے کہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، 6 سال ہو گئے تھے صحابہ کرام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے ساتھ صحابہ کرام کا کمال درجے کا عشق تھا، کمال درجے کی محبت تھی۔ ویسے بھی آدمی کو اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور اپنے وطن کے ساتھ محبت یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی اور اپنے عمل سے بھی بتلایا کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ انسان کا ایک فطری تقاضا ہے۔ دنیا کے اندر آدمی جہاں کہیں بھی گھوم لے، اب ہمارا وطن عزیز ہمارا یہ پاکستان ہے، تو دنیا کے ہم جس کونے کے اندر بھی چلا جائیں، اگر وہاں پر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص پاکستان کا رہنے والا ہے، ہم اس سے بھی بڑی محبت سے ملیں گے کہ یہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے۔ دنیا کی اچھے سے اچھے ملک گھوم لیں، لیکن جو ہمیں سکون اور اطمینان اور راحت قلبی ہمارے پاکستان کے اندر، اپنے شہر کے اندر حاصل ہوگی، وہ دوسرے ملکوں میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی جب یہ پتہ چلا کہ ہم عمرے پہ جائیں گے اور ہم
मक्कातुल मुकर्रमा में जाएंगे, जिस मक्कातुल मुकर्रमा से हमें निकाला गया था, जिस मक्के से हमने हिजरत की थी, तो सहाबाए कराम बहुत खुश हुए और सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए तैयार हो गए कि या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ उम्रा के लिए जाएंगे। और हमारी हालत ये है कि सहाबाए कराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के ऊपर भी इतना ईमान और यकीन रखते थे कि हम उतना ईमान और यकीन आपकी बेदारी की बातों पर भी नहीं रखते। हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि जो बेदारी की हालत में, जागने की हालत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए, हम उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर हमारा यकीन इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन क़ुरबान जाएं, सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब पर भी इतना यकीन रखते थे कि सहाबाए कराम को यकीन हो गया कि ज़रूर बिज़रूर हम उम्रे के लिए जाएंगे। अब ये तो यकीन हो गया कि हम उम्रे के लिए जाएंगे, लेकिन इस बात का सहाबाए कराम को इल्म नहीं था कि वो उम्रा इसी साल होगा या फिर कभी होगा। बहरहाल उम्रा होगा ज़रूर, लेकिन ये यकीन नहीं था कि वो उम्रा कब होगा, इस साल होगा या फिर आइंदा साल होगा या फिर कभी होगा। तो सहाबाए कराम तकरीबन 1400 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रे के लिए तैयार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ क़ुरबानी के जानवर लेकर, एहराम बांधकर, एहराम की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम उम्रे के लिए रवाना हुए। तो जब उम्रे के लिए गए तो काफिरों को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम तो उम्रे के लिए आ रहे हैं। तो उनके 8000 नौजवान जमा हुए और उन्होंने लश्कर तैयार किया और उन्होंने ये इरादा कर लिया कि हम इन्हें मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देंगे, और वो भी इस ज़िकादा के महीने के अंदर। हालांकि ज़िकादा का महीना तो ऐसा महीना है जो कि मोहतरम और मुक़द्दस महीना है, और इस महीने के अंदर ज़माना जाहिलियत के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले भी इन चारों महीनों का एहतराम किया जाता था। कुफ़ार इस महीने के अंदर जंग नहीं किया करते थे, बैठ जाते थे सुकून से, इसलिए कि वो ये समझते थे कि ये मुक़द्दस और मुहतरम महीना है, इस महीने के अंदर हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी दुश्मनी ऐसी थी कि हालांकि ज़िकादा के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने 8000 का लश्कर ज़िकादा के महीने में तैयार कर लिया कि हम इन्हें मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देंगे। और जब मक्का मुकर्रमा से बाहर हुदैबिया के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी कसवा, वो बैठ गई। उसको उठाना चाहा लेकिन वो ऊँटनी उठी नहीं। तो सहाबाए कराम मजाक के अंदर कहने लगे कि आपकी कसवा ऊँटनी थक गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये थकी नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बैठी है। इसको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ है कि यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर बैठने में भी कोई ना कोई हिकमत होगी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए कराम ने वहाँ पर पड़ाव डाला। और आपको पता चला कि मुशरिकीन जो हैं वो जमा हो चुके हैं और ये अज़म कर चुके हैं कि हम इन्हें उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, उन्होंने एक उर्वा बिन मसऊद को भेजा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कोई लड़ाई की नीयत से नहीं आए, हम तो एहराम की हालत में हैं, क़ुरबानी के जानवर हमारे साथ हैं, लिहाजा हम तो उम्रे के लिए आए हैं, हम कोई लड़ाई के लिए नहीं आए, लिहाजा हमें न रोका जाए, हमें मक्का मुकर्रमा में आकर तवाफ़ करने दिया जाए, उम्रा करने दिया जाए। तो उर्वा बिन मसऊद ने वापस जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बतलाए और जाकर बतलाया कि वो वाक़अतन उम्रे के लिए आए हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं हैं, वो तो एहराम की हालत में हैं, उनके पास क़ुरबानी के जानवर भी हैं, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने फिर भी यही अपना अज़म ज़ाहिर किया कि हम उन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। और उर्वा बिन मसऊद ने जाकर कहा, उसने अपने तासुरात बतलाए। उर्वा बिन मसऊद कहने लगा कि वहाँ का जो मैंने दरबार देखा है, उनके दरबार की तो शान ही कुछ और है,
عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ میں نے کیسر اور کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، ان کے درباروں کی شان و شوکت دیکھی، ان کے خدام دیکھے، لیکن ان کے پیغمبر کا جو دربار ہے اس کی تو شان و شوکت ایسی ہے کہ کسی اور دربار میں ایسی شان و شوکت دیکھنے کو ملتی نہیں ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ ان کی آنکھ کے اشارے پر ہر وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور عروہ بن مسعود نے کہا جا کر کہ ان کے ساتھی ان کی آنکھ کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور عروہ بن مسعود نے کہا کہ ان کا دربار ایسا ہے کہ وہ اگر وضو بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھی آگے بڑھ کر وضو کا پانی ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم کے اوپر برکت کے لیے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بعض لوگ برکت کا انکار کرتے ہیں، تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ ان کے ساتھی صحابہ کرام تو ویسے ہیں کہ وہ اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے تھوک کو بھی ہاتھوں کے اندر لے کر اپنے جسم کے اوپر برکت کے لیے ملتے ہیں۔ اور عروہ بن مسعود نے کہا کہ ان کے دربار کی تو شان ہی نرالی ہے، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم انہیں روکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا صورتحال معلوم کرنے کے لیے اور ان کو بتلانے کے لیے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے مکہ مکرمہ میں تو صحابہ کرام نے رشک کے طور پر کہا کہ یا رسول اللہ، عثمان تو بڑی قسمت والے ہیں، عثمان تو بڑے مقدر والے ہیں، عثمان تو اب مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، قاصد بن کر جا رہے ہیں، یہ تو ہم سے پہلے جا کر طواف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ عثمان ایسا ہم سے محبت کرنے والا ہے کہ ہمارے بغیر عثمان طواف بھی نہیں کرے گا، اگر ہم ساتھ ہوں گے تو پھر ہی عثمان طواف کرے گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ادھر کیا ہوا، مشرکین نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر تم چاہو تو گفتگو سے پہلے، مذاکرات سے پہلے تم بیت اللہ شریف کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جواب دیا، فرمایا کہ جب تک ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے اس وقت تک میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی میں طواف کروں گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان مشرکین نے گرفتار کر لیا، روک لیا کہ یہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، اور اتنا یہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں کہ اپنے آقا کے بغیر اکیلے طواف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور وہاں پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے بیعت لی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ سارے جمع ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا۔ فرمایا عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کر رہا ہوں کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔